الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین احباب، آج ہم آپ احباب کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، شیعہ ذاکر حسن اللیاری کے اصول کے مطابق جب آخری امام قائم آل محمد اور امام مہدی، جس کو فریق مخالف نرجسی مذہب مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قائم آل محمد کہتے ہیں، 12واں امام شیعہ ذاکر حسن اللیاری کے اصول کے مطابق جب وہ آخری امام ظاہر ہوگا تو وہ کافر، مرتد، زندیق ہوگا، اس لیے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو تقدم علی الرسول کرے گا، اور شیعہ ذاکر حسن اللیاری کا اصول ہے کہ جو بھی تقدم علی الرسول کرتا ہے وہ کافر، مرتد، زندیق ہوتا ہے، اور یہ آخری امام ظاہر ہوگا تقدم علی الرسول کرے گا۔ اس کے لیے حوالہ جات موجود ہیں۔ فریق مخالف کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام حق الیقین ہے، بدنام زمانہ مصنف ملا باقر مجلسی لعنت اللہ علیہ، مترجم بشار حسین لعنت اللہ علیہ، ناشر مجلس علمی اسلامی علمی کافری پاکستان لعنت اللہ علیہم، ان سے یہ کتاب چھپی ہے، اور جس میں فریق مخالف نے اور فریق مخالف کی معتبر کتاب کے اعتبار سے ملا باقر مجلسی نے روایات جمع کی ہیں، اور ان روایات کے اعتبار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب آخری امام آئے گا تو تقدم علی الرسول کرے گا، جب تقدم علی الرسول کرے گا تو اس کی وجہ سے کافر، مرتد، زندیق ہو جائے گا شیعہ ذاکر حسن اللیاری کے اصول کے مطابق۔ آئے گا تو آتے ہی وہ کافر اور زندیق ہوگا، سب سے پہلے اس کا تقدم علی الرسول۔ یہ دیکھیں، حق الیقین جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، اور صفحہ نمبر 18 پر یہ روایت موجود ہے۔ عیاشی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے، دیکھیں، اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے خدا ان کی ملائکہ سے مدد کرے گا، اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تقدم علی الرسول پایا گیا۔ شیعہ ذاکر حسن اللیاری کے اصول کے مطابق جب یہ امام ظاہر ہوگا کافر، دجال، زندیق اور مرتد ہوگا، اس لیے کہ تقدم علی الرسول کرے گا، اور قرآن کا اصول ہے، فرمایا تقدم علی الرسول جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے حبط اعمال سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے جب یہ امام ظاہر ہوگا تقدم علی الرسول کرے گا، اللہ کے نبی سے بیعت لے گا، تو اس وجہ سے یہ کافر، مرتد، زندیق ہوگا۔ جب ظاہر ہوگا کافر، مرتد، زندیق ہوگا۔ دیکھیں، فریق مخالف شیعہ ذاکر حسن اللیاری کے اصول کے مطابق امام محمد باقر نے فرمایا جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے خدا ان کی ملائکہ سے مدد کرے گا، اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا وہ محمد ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ ان کے بعد علی ہوں گے، کیونکہ وہ امام زمانہ ہوں گے۔ بریکٹ میں مترجم اس بات کو نقل کرتا ہے کیونکہ وہ امام زمانہ ہوں گے۔ اس سے آگے دیکھیں، اس کا تقدم علی الرسول کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ برہنہ ظاہر ہوگا، ننگا ظاہر ہوگا۔ اور شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت قائم کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی ان کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں ہوگا، تو ننگا امام ظاہر ہوگا، اور ننگا امام جب ظاہر ہوگا تو اب اس صورت میں تقدم علی الرسول کرے گا، اور تقدم علی الرسول کرنے کی وجہ سے خود کافر، زندیق اور مرتد ہو جائے گا۔ اب دوسری روایت دیکھیں، اسی کتاب میں
اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے حق الیقین، اور حق الیقین صفحہ نمبر 34 ہے۔ امام نے بتایا کہ جب ہمارا قائم آل محمد ظاہر ہوگا تو امر عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کی مسرت شادمانی اور کافروں کی ذلت خواری کا باعث ہوگا۔ مفضل نے پوچھا وہ کون سا امر ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے اے لوگوں، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد۔ حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہے جو ان کے پاس دفن کیے گئے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کو بھی اکھیڑے گا، تقدم علی الرسول کرے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا، اور جب کہ یہ ایک امام قائم آل محمد آ کر اس کام کو کرے گا جس کی وجہ سے تقدم علی الرسول لازم آتا ہے، اس وجہ سے یہ امام حد کفر کو پہنچے گا شیعہ ذاکر حسن العیاری کے اصول کے مطابق۔ اسی طرح اس سے دوسری روایت دیکھیں، حضرت صادق نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اے مفضل، اور وہ حضرت اس گروہ کے ساتھ زمین ہجرت نجفہ و کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں 46,000 فرشتے اور 6,000 جنوں کی تعداد ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق 46,000 جن ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ذریعے ان کو تمام عالم پر فتح دے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ حضرت مہدی اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے۔ جب وہ حضرت کی اطاعت قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر کر دیں گے اور وہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کو کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ منہدم کر دیں گے، یعنی خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں گرایا اور یہ گرا دیں گے، خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے، تقدم علی الرسول کرے گا، جس کی وجہ سے فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق یہ امام جب ظاہر ہوگا تو کافر ہوگا، مرتد ہوگا، زندیق ہوگا، اس لیے کہ شیعہ ذاکر حسن العیاری کا کہنا ہے کہ تقدم علی الرسول لازم آتا ہے، اور جب تقدم علی الرسول لازم آئے گا تو اس وجہ سے امام کافر ہوگا اور مرتد ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے گندے اور ایسے غلیظ مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔